ہمارے جو پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں وہ اس بیسک سی چیز پر اتفاق رائے نہیں کر پاتے اور وہ اپنے سیاسی مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے پوزیشنز لیتے ہیں. جی بہت شکریہ فاضل صاحب. حالیہ سالوں میں جو اس معاملے میں سب سے بڑی ہمارے پاس آپ اسے کنویشن کہہ لیں یا اسٹیٹمنٹ کہہ لیں وہ سابق وزیر اعظم عمران خان کی ہے، جنہوں نے ایک پبلک انٹرویو میں ایڈمٹ کیا کہ جی ان کے بھی سارے فونز جو ہیں انہوں نے واضح کہ آئی ایس آئی کے نوٹس میں ہوتے ہیں اور ان کو ریکارڈ کرتے ہیں. تو لہٰذا یہ کوئی ایسی پریکٹس نہیں ہے. اگر پاکستان کے سابق وزیر اعظم ہوتے ہوئے یہ بات کی ہے کہ یہ کام ہو رہا تھا، اور یہ جو ابھی پرمیشن دی گئی ہے یہ میری نظر میں جو ہم ایک اندھیرے سے نکل کر تھوڑی سی روشنی ایک ایسے سبجیکٹ پر پڑی ہے جو ابھی تک ہش ہش تھا اور دبا ہوا تھا، اور سیاستدان اس کو اس لیے ٹچ نہیں کرتے عام طور پہ کہ پاکستان کی جو حساس ایجنسیاں ہیں ان کے معاملات میں کوئی بھی ہاتھ نہیں ڈالنا چاہتا، اس کو کوئی ڈسکس نہیں کرنا چاہتا. اس کے چونکہ سیاسی مضمرات ہوتے ہیں اور کانسیکوینسز ہوتے ہیں، تو لہٰذا اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ بغیر پراپر ڈیبیٹ کے آج تک نہیں ہوئی. تو اس لیے جہاں بہت سارا اس پہ ڈسکشن آپ بھی کر رہے ہیں، لیکن میری نظر میں یہ ایک مثبت آغاز ہے کہ جس طرح کی اوور سائٹ جس کا آپ نے حوالہ دیا، عام طور پہ وہاں جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ کسی ڈیزگنیٹڈ جج کے سامنے یا میجسٹریٹ کے سامنے جو آفیسر کے سامنے ایویڈنس لے کر پیش ہوتے ہیں اور ان سے باقاعدہ ایک وارنٹ لیا جاتا ہے کہ ہم نے اس شہری کے فونز جو ہیں وہ ٹیپ کرنے ہیں. تو لہٰذا ہم نے آئی تھنک اس کی طرف ایک قدم اٹھایا ہے، اور اس پر امید تو یہ ہے کہ جو پہلے پارلیمان کی جو کمیٹیاں ہیں وہ اس پر بحث کریں گی تاکہ ہم وہ چیز جو بالآخر جو ابھی تک ہوا میں تھی وہ تو آ گئی ہے، باقاعدہ الاؤ کر دیا ہے، اس پر بحث ہو سکتی ہے. اب الاؤ کیا کرنا ہے، وہ تو یعنی بحث کیا ہونی ہے، وہ تو الاؤ کر دیا، گورنمنٹ نے جو ہے باقاعدہ اس کو نوٹیفائی کر دیا، ان کو قانونی کور مل گیا، اب وہ کام باقاعدہ طور پر لیگلی کر پائیں گے. تو یہ بحث تو اس سے پہلے ہونی چاہیے تھی اور وہ نہیں ہوئی، اور وہ اسی لیے نہیں ہوئی جس کا وجہ آپ خود بتا رہے ہیں. لیکن ایشو پھر بھی وہی ہے کہ اس حمام میں تو سارے ننگے ہیں. یعنی آج اگر آپ بات کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے لیڈر کی کہ وہ پہلے کیا کہہ رہے تھے، تو پھر جو آپ کی جماعت کے لیڈر ہیں وہ بھی جو بات پہلے کرتے تھے اسی کانٹیکسٹ میں اسی ٹاپک پر وہ مختلف پوزیشن تھی، اب مختلف پوزیشن ہے. تو یہی تو ستم ظریفی ہے کہ وہ جو ایک ڈسکورس جو ہونا چاہیے وہ آگے بڑھ ہی نہیں پا رہا، کیونکہ پولیٹیکل سٹیک ہولڈر جو ہیں وہ اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کو زیادہ پرائیورٹی دے رہے ہیں اس حوالے سے. لیکن دیکھیے نا، بعد میں پھر دہراؤں گا ایک فرق پیرائے میں کہ ایک ایسی چیز جو ویسے تو سرگوشیوں میں بات ہوتی تھی، گفتگو میں ہوتی تھی، بالآخر ایک کاغذ پر بلیک اینڈ وائٹ، اب اس پر ہم اعتراض کر سکتے ہیں یہ طریقہ ٹھیک نہیں تھا یا یہ زیادہ اجازت دے دی ہے، لیکن بالآخر جب وہ ایک کاغذ پر سامنے آ گئی ہے تو اس پر پھر پارلیمان میں بھی بحث ہو سکتی ہے، یہ معاملہ لیکن دستگیر صاحب معذرت کے ساتھ یہ پہلی دفعہ کاغذ پہ نہیں آئی. اس کو بجائے جی لیکن یہ پہلی دفعہ کاغذ پہ نہیں آئی. آپ کے اپنے کولیگ کہہ رہے ہیں کہ 96 پہ کاغذ پہ ہے، آفیشلی یہ مواد موجود ہے، اس کی ماڈیفیکیشنز ہوتی رہی ہیں. تو ایک تو یہ آپ کو یاد دہانی کروا دوں، اور ایک اور پلیز سر، جب لاسٹ ٹائم آڈیو لیکس کا معاملہ تھا تو ڈیفینس منسٹری کے تھرو ایک جواب داخل کروایا گیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ ہم نے ٹیپ نہیں کیا بلکہ کسی آرڈنری ہیکنگ ایجنسی نے یہ کیا ہے. تو اگر اس وقت ایک انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی تھی تو ابھی بھی آپ ایک انڈرسٹینڈنگ کریٹ کر لیں ان معاملات کو لے کے. انڈرسٹینڈنگ تو بالآخر ڈسکس ہونی ہے، عوام کے منتخب نمائندوں کے درمیان اس پہ ڈسکشن ہے. اس لیے میں نے کہا کہ وہ جو بھی چھپے ہوئے کاغذ تھے، یہ فیکٹ کہ ہم ٹیلی ویژن پر اس کو پبلکلی ڈسکس کریں، حالانکہ یہ عدالتوں میں بھی ڈسکس ہوا ہے بلکہ عدالتوں کی وجہ سے ہی اس کو بلیک اینڈ وائٹ میں لانا پڑ گیا ہے. تو یہ میرے نظر میں ایک پیش رفت ہے کہ وہ چیز جو اندھیرے میں تھی، دبی ہوئی تھی یا خفیہ تھی، بالآخر وہ منظر عام پر آئی ہے. اور یہ ایک آغاز ہے، چاہے وہ آج ہو، وہ 2 سال بعد ہو، 20 سال بعد ہو، کہ ہم اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز کی جو ڈیموکریٹک اوور سائٹ ہے
उस मंजिल तक पहुंच सकें जिस तरह बाकी मैच्योर डेमोक्रेसीज में हो रहा है। लेकिन जिस तरीके से ये इसको एक कानूनी जो है उसको कवर दिया गया है, इसको लीगलाइज कर दिया गया है, इन तमाम तर मामलात को जो अभी इस PMLN गवर्नमेंट ने किया है, ये ठीक किया है गलत किया खुर्रम साहब? जी, मैंने तो यही कहा कि ये इसके तरीके पर बहस हो सकती है, लेकिन द फैक्ट कि ये पब्लिक मामला हुआ है तो एक आगाज हुआ है, और वो सब बालिग नजर लोग आप जैसे जो ऐसे मामलात को संजीदा भी लेते हैं और बारीक बीनी से भी देखते हैं। लेकिन दस्तगीर साहब आप ये कह रहे हैं कि ये रोशनी है, ये रोशनी है जो पड़ गई है इस मौजू पे, लेकिन सर वो लोग जो नहीं चाहते कि उनके मोबाइलों या उनकी जिंदगी पे एक जरूरत से ज्यादा रोशनी पड़े, वो अनकंफर्टेबल हो गए इस रोशनी से, उनका क्या कसूर है? तो देखिए ना जी, यही तो फिर अगर हमारा अपनी जमहूरियत पर यकीन है और होना चाहिए, फिर वो सब लोग जो हैं वो बिलाखिर आप जिस तरह हम प्रोग्राम में डिस्कस कर रहे हैं, वो लोग मीडिया पर आएंगे, वो लोग अपने मुंतखब नुमाइंदों से बात करेंगे, उनके ऊपर प्रेशराइज करेंगे। हुकूमत भी अगर अल्लाह करे कि इस मामले में सिर्फ ये हरफ आखिर ना हो और इसको जो है लेकर आए, और बहुत देर से ये मामला डिस्कस हो रहा है पार्लियामान में, सिर्फ गुफ्तगू की हद तक, कि भी वक्त आ गया है कि दोनों ऐवानों की जो इंटेलिजेंस ओवरसाइट कमेटीज हैं वो बननी चाहिए, जिनके सामने रेगुलरली इस किस्म के मामलात लाए जा सकें, क्योंकि जब भी हमें ये महसूस होता है कि जमहूरियत में कोई कमी है, उसका इलाज मज़बूत जमहूरियत है, बेहतर जमहूरियत। उसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर ये चीज़ पार्लियामेंट में आती भी है, और आई एम श्योर कि मेरे ख्याल में इस वक्त की जो मौजूदा अपोजिशन है जो पहले ये कहती थी कि ये बिल्कुल सही कर रहे हैं और फ़ोन की रिकॉर्डिंग्स होनी चाहिए, वो आज के दिन वो पार्लियामेंट में इस बहस में बिल्कुल एक मुख्तलिफ नुक्ता नज़र रखेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो ट्रेजरी बेंचेस हैं वो इसका दिफा करेंगे जो करते रहें, यानी आज लॉ मिनिस्टर इसका दिफा कर रहे हैं, तो इसमें फिर बहस क्या होगी? फिर नहीं, बहस तो देखिए, यही द फैक्ट कि हम इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं पब्लिकली, ये बहस का आगाज है। तो बजाय ये कि हम ये समझें कि ये जो रेगुलेशन SRO है गालिबन जिसके तहत अलाउ किया गया है, ये हरफ आखिर है, हम इसको, इसलिए मेरी आपके नाज़रीन से भी इस्तदा है कि इसको आगाज समझें इस ऐसे इशूज की ओवरसाइट का, डेमोक्रेटिक ओवरसाइट का, कि जब हम वक्त के साथ साथ, और आज एक कागज है हमारे सामने जिसके ऊपर हमने उसको आप ये समझें कि एक स्टेपिंग स्टोन है, सीढ़ी की पहला कदम है जिस पे हमने रखा है, और एक दिन आएगा कि हमारी जो पार्लियामान है उसके अंदर इंटेलिजेंस ओवरसाइट कमेटीज भी होंगी, और ये बड़ी देर से इसकी जो अहमियत है और इसकी जरूरत है कि ये बहुत सारे इश्यूज जो इस तरह दब जाते हैं। मसलन मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि अगरचे उस वक्त एक वसी तर कमेटी बुलाई गई जब 2021 में तहरीके तालिबान के जो कुछ दहशतगर्द थे उनको आम माफी देकर वापस लाना था, लेकिन असल उसकी जगह वो स्पेशल कमेटियां या स्पेशल एक इज्तिमा नहीं है, उसकी जगह एक पार्लियामान की मुस्तकिल इंटेलिजेंस ओवरसाइट कमेटी है जो अब बन जानी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया।